نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھی لوگ جو ہے وہ برے ہیں، یعنی جو نوجوان بگڑ گئے اس کے ساتھی لوگ برے تھے، اس لیے وہ لوگ بگڑتے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی کہا تھا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 46 حدیث نمبر 2628، انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، فحامل المسک اما ان یحظیک واما ان تقطع منه واما ان تجد ریحا طیبا ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک واما ان تجد ریحا خبیثا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال اس طریقے سے ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال تو یہ ہے گویا کہ وہ عطر بیچنے والا ہے، آپ اس کے پاس رہیں گے تو عطر بیچنے والا آپ کو کچھ دے دے گا، یا پھر آپ اس سے خرید لیں گے، یا پھر آپ کھڑے کھڑے ہی خوشبو سونگتے رہیں گے۔ تو یہ اچھے لوگوں کی مثال ہے۔ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ اس طریقے سے ہوں گے، اور اگر آپ کے ساتھی لوگ برے ہیں تو گویا کہ وہ دھکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ لوہار جو ہے وہ دھکتے رہتا ہے، اس سے چنگاریاں نکلتی ہے، آپ کو دھواں لگے گا یا آپ کا کپڑا جل جائے گا۔ کتنے لوگ بولتے نا جی میرے ساتھی برے ہیں تو کیا ہوا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ارے ہونا ہی ہونا ہے، کیسے نہیں ہوگا؟ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے، اچھے بنیے گا، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہیے تو برے بنیے گا۔ ایک مقولہ مشہور ہے، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ آج کل کچھ والدین شادی کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی شادی کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ بہت سارے بہانے ان کے پاس ہے، کبھی ابھی عمر ہی کیا ہے، 25 سال کے تو ہوئے، 30 سال کے تو ہوئے، 35 سال کے تو ہوئے، عمر ہی کیا ہے، کیونکہ اس کا مال جو کھانا ہے۔ اسی طریقے کا حال ہے لڑکیوں کے ساتھ بھی۔ وہ لوگ اچھے رشتے کیا معلوم کس بنیاد پر تلاش کرتے ہیں کہ عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، اچھی بھی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی ہے، کما بھی رہی ہے، لیکن کہیں رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ تو میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، جو نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں ایک نہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ شادی ان کی جلدی نہیں ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے، وہ کیا؟ آج کل اچھی تربیت کرنے والوں کا فقدان پایا جاتا ہے۔ مطلب آج کل کچھ لوگ یہ کرتے، تنقید بہت کرتے ہیں، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا، اس کا بیٹا ایسا، اس کی بیٹی ایسی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ تنقید کرتے ہیں اصلاح کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ تنقید کرتے ہیں حقیر سمجھنے کے لیے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ گھٹیا ہے، بکواس ہے، بالکل صحیح نہیں۔ تو اچھی تربیت کرنے والے لوگ بھی اب کم پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے تربیت کرنے والے ایسے بھی ہیں، چراغ تلے اندھیرا، دوسروں کو سمجھا رہے ہیں لیکن خود اپنے چراغ تلے اندھیرا ہے۔ آئیے، اگر آپ کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے تو لیجئے ان سے، کن سے؟ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین اصول لیجئے، ان سے کن سے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین اصول لیجئے، ان سے کن سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اصول بیان کرنا چاہوں گا کہ تربیت کرنے والے تو ایسے ہونے چاہیے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 تک 7 آیتیں بہترین اصول ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ جس ماں باپ کو بھی اچھا بننا ہے اسے چاہیے کہ ان اصولوں کو بار بار پڑھے اور اپنے بچے کی تربیت کرے۔ آیت نمبر 13 میں کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بیٹے، یہاں بھی کچھ ماں باپ کا کیا انداز ہوتا ہے، اے چل ادھر آ، اے چل وہ کام کر لے، انداز دیکھیے، اے میرے بیٹے۔ آپ تو یہ سننا پسند کرتے ہیں کہ مجھے کہے ابو جان، امی جان، تو بیٹے کو بھی کہیے اے میرے بیٹے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انداز اپنانا ہے، سیکھنا ہے، سیکھیے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی چٹان میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، رب اس کو لائے گا، وہ باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ آیت نمبر 17، اے میرے بیٹے نماز قائم کر،
وامر بالمعروف بھلائی کا حکم دے، ونہی عن المنکر برائی سے روکتا رہا، واصبر علی ما اصابک اور صبر کر جو تکلیف تجھے پہنچے. صبر بہت عام چیز ہے. نیکی کے کام کرنے کا دل نہیں کرتا، صبر کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے اور کرنا ہے. برائی کرنے کا دل چاہتا ہے کیونکہ بہت سارے اسباب سامنے ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے برائی نہیں کرنا ہے. مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، گھاٹا ہو گیا، صبر کرنا ہے کیونکہ اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہے، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یہ تو پختہ کردار کے کاموں میں سے ہے. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اور زمین میں اکڑ کر مت چل، لوگوں سے اپنے بال کو مت پھلا. کسی سے تھوڑا بہت کچھ بات گڑبڑ ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، فوراً کو بھی کہتے فلاں سے ملنا نہیں، فلاں کے بعد جانا نہیں. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصر في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. نرم چال چل، زیادہ تیز مت چلا. ارے چلائے گا نہیں تو لوگ کیسے سمجھیں گے کہ فلاں کا بیٹا ہے. تیز مت چلا کیونکہ سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے. تربیت کا انداز لینا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لیجئے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 128. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے رب تو ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنا فرمانبردار بنا. کتنے ماں باپ دعا کرتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 کہ مجھے اور میری اولاد کو تو بتوں کی پوجا سے دور کر دے. وارزقہم من الثمرات سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 37 کہ اے اللہ تو انہیں روزی روٹی دے. کتنے ماں باپ ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دو کیونکہ ہم نے اتنا بڑا بنایا ہے پیسے دینے کے لیے. ہرگز نہیں. آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ کسی نبی نے اپنے بیٹے سے پیسہ مانگا ہو، بلکہ اس کے لیے دعا کرتے. وارزقہم من الثمرات قرآن کی آیت پڑھیے. ارے کیسی مسلمانی ہے، قرآن نہیں پڑھتے؟ وارزقہم من الثمرات. اے اللہ تو ان لوگوں کو بہترین پھل دے، یعنی ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کر. کتنے ماں باپ ہیں بھائی پیسے ہمیں چاہیے بس ہم نے اس لیے بڑا کیا اور کیا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40. اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو تو نماز قائم کرنے والا بنا. اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. تربیت کا انداز یہ ہے. تربیت کے انداز سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے سکھایا ہے. بہترین اصول ہے ہمارے لیے. میں مسند احمد کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 اور 257 پہ ایک حدیث آئی ہے. ایک نوجوان تو اپنی تقریر ہے نوجوانوں کے بارے میں، تو ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نوجوان نے کہا اذن لی بالزنا، اللہ کے رسول مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے. ہم اور آپ کے سامنے اگر کسی مولوی سے کوئی پوچھ لے تو آپ کیا بولیں گے؟ ماما. صحابہ نے بھی یہی کہا. ماما کا مطلب ابے خاموش رہا، خاموش رہا، کیا تو بات کر رہا ہے؟ زنا کرنے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، خاموش رہا. صحابہ نے بھی یہی کہا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ کیونکہ وہ تربیت کرنے والے ہیں، امت کی انہیں فکر ہے. ارے بھائی اس نوجوان کو میرے قریب لاؤ. نوجوان کو قریب لایا گیا، نوجوان کو بیٹھایا آپ نے، پھر آپ نے چند سوالات کیے. کیا سوال پوچھا؟ اتحبہ لامک، کیا تو پسند کرتا ہے زنا کو اپنی ماں کے لیے؟ اب اس نوجوان کی بتی جل گئی. لا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کی قسم میری جان آپ پر قربان، میں یہ پسند کرتا ہی نہیں کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. نبی نے کیا کہا؟ والناس یحبونہ لامہاتہم، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ کوئی زنا کرے. ارے تو جس کے ساتھ زنا کرنے جا رہا ہو سکتا ہو کسی کی ماں ہوگی. نبی نے اتنا کہہ کر ہی نہیں چھوڑا. افتحبہ لابنتک، اب یہاں نبی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، نس پر ہاتھ رکھ دیا. افتحبہ لابنتک، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ اب بیٹی کا معاملہ آ گیا ہے. جب بیٹی کا معاملہ آیا تو وہ نوجوان اور طیش میں آ گیا اور سختی کے ساتھ کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ پسند نہیں کرتا. کہا والناس یحبونہ لبناتہم،
لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی زنا کرے. آپ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ تو جس کے ساتھ زنا کرنے جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی کی بیٹی ہوگی. ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے. حبہ لاختک، کیا تو پسند کرتا ہے زنا کو اپنی بہن کے لیے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان نہیں. کہا لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی زنا کرے.